مجالس چل رہی ہے اور آج اس عشرے کی 5ویں مجلس ہے اور آپ سب کے درمیان میں ہمارا عنوان عاشور سے ظہور ہے، یعنی وہ سفر جو ابتدا ہوا ہے، جو شروع ہوا ہے عاشور سے، وہ حسینیت کا سفر، وہ نجات کا سفر، وہ نجات پانے کا سفر جو شروع عاشور سے ہوا ہے اور اس کا اختتام ظہور پر ہوا ہے۔ ظہور یعنی امام زمانہ آئیں گے، امام عصر آئیں گے اور اس امام کو آنے کے بعد جس لشکر کی ضرورت ہوگی، جن ساتھیوں کو اس کی ضرورت ہوگی، امام کو قیام کے لیے جس طبیعت کے لوگوں کی ضرورت ہوگی، جس کردار کے لوگوں کی ضرورت ہوگی، وہ کردار بنانے کے لیے ہمیں عاشور کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ عاشور میں ہم نے جو امام حسین کے اصحاب دیکھے ہیں، جو گھر والے دیکھے ہیں، جو خانوادہ دیکھا ہے، جو امام کے بھائی بہنیں اور جتنے قریبی امام کے رشتہ دار ہیں، امام کے ساتھی ہیں، ہم جب ان کا کردار دیکھ رہے ہیں تو بڑا واضح ہے کہ وہ کردار دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ کربلا ہمارا کردار بنا رہا ہے، عاشورہ ہمارا کردار بنا رہا ہے، تکمیل پا رہا ہے ہمارا کردار عاشورہ کے ذریعے سے۔ ہم ہر طرح کے گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ہمیں اتنی اچھائی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، جو معاشرہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاید آپ ہی کے سامنے اس دن میں نے مثال پیش کی تھی کہ جیسے ایک سپنج ہوتا ہے، جیسے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، فوم کا ایک ٹکڑا، جسے سپنج کہتے ہیں، فوم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسے جب پانی میں ڈبوتے ہیں، کہیں اور نکالتے ہیں جاتے ہیں پانی تو پانی ہی نکلتا ہے۔ تو یہ معاشرہ ہمارا ایسا ہی ہے۔ آپ اگر معاشرے سے گند اکٹھا کریں گے، اپنے بچوں کو اس گند میں ڈالیں گے تو اس سپنج کے اندر گند جمع ہو جائے گا، وہ گندگی جمع ہو جائے گی، اور جب اسے آپ نچوڑیں گے اور نچوڑنے کے وقت آپ چاہیں کہ پاک صاف پانی نکلے، یا نچوڑنے کے وقت آپ یہ کہیں کہ اس میں سے دودھ نکلے، تو وہ نہیں نکلے گا، کیونکہ جس جگہ آپ نے اس ٹکڑے کو ڈالا تھا، جس جگہ آپ نے یہ فارم رکھی تھی، وہاں گندگی تھی، اس نے گندگی کو ہی جذب کیا ہے اپنے اندر۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو جب عاشورے کی طرف لے کر آئیں گے، خاص طور پہ یہ ایام جو محرم کے ایام ہوتے ہیں، یہ تربیت کے ایام ہوتے ہیں، ہمیں تربیت پانی ہے کربلا والوں سے، کربلا والوں کی طرح ہونے کی۔ اگر ہم ان سے ذرہ برابر بھی کوئی ایک چیز ان کی ہمارے، لیکن مختلف چیزیں ہیں، کربلا میں وفا بھی ہے، کربلا میں صبر بھی ہے، کربلا میں قربانی بھی ہے، کربلا میں احسان بھی ہے، کربلا میں تمام تر مشکلات کے باوجود مظلومیت کا ساتھ بھی ہے، یہ سب کربلا میں ہے نا۔ ہم اپنے وجود کے اندر اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز، کسی ایک ساتھ ایک چیز شامل کر دیں، محرم ہر سال آتا ہے، خدا آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے، محرم ہر سال آتا ہے، ہر سال اگر ہم ایک ایک چیز کا اضافہ کریں اپنے وجود کے اندر، اپنے اندر، اور وہ اضافہ کرتے کرتے، یعنی یہ سال ہے، اس سال اپنے اندر قربانی پیدا کرنا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ظہور کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ قربانی کے عزم کے بغیر نہیں جایا جا رہا۔ جب تک آپ آمادہ نہیں ہوتے نا کہ میں قربانی دے سکتی ہوں کسی بھی چیز کی، پردے کی، بچوں کی، شوہر کی، بیٹوں کی، اولاد کی، کسی بھی چیز کی قربانی خدا مانگ سکتا ہے۔ اگر میں آمادہ ہوں اس کے لیے، تو گویا میں نے اس سال یہ سیکھا کہ جب میرے امام زمانہ آئیں گے تو میں ان سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے میں نے اپنے اندر قربانی کے جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ یا اگر ابھی میرا اتنا حوصلہ نہیں ہے تو صبر، میں اپنے اندر کربلا والوں سے اس ساتھ صبر لے کے پیدا کر سکتا ہوں۔ صبر کیا، ہم عموماً صبر یہ سمجھتے ہیں کوئی ہمیں برا کہتا رہے، کوئی ہمیں غلط کہتا رہے، کوئی ہمیں گالیاں دیتا رہے اور ہم اس پہ خاموش ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑا صبر کیا ہے، وہ ہمیں برا کہہ رہا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صبر کیا۔ یہ صبر کا معنی جو ہم نے لیا ہے، یہ تو بعض جگہ پہ آ کے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے، اگر کوئی آپ کی ظلم کر رہا ہے اور آپ ظلم برداشت کر کے کہیں کہ میں نے بڑا صبر کیا۔ ایران میں امریکہ اسرائیل بمباری کرتے رہے، ایران اس کا جواب بھی نہ دے اور کہے کہ ابھی ہم نے صبر کیا ہوا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بھی ظلم ہے، آپ خود پہ ظلم کر رہے ہو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب
چاروں طرف سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جب باطل آپ پہ حملہ کر رہا ہے، جب باطل کی طرف سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اس صبر اور تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، دین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے عمل کو انجام دینا ہے، جو دین عمل آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے، جو دین نے آپ کو کہا ہے آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ لیکن کیا کہ دین اس شریعت کے پہلو میں رہتے ہوئے، شریعت سے باہر نکل کے نہیں جانا، اور اس کے صبر کے بہت سے پہلو ہیں جو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے۔ ہم نے کربلا سے لینا ہے، اور کیا کیا کربلا ہمیں دے رہی ہے۔ آپ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ جب آپ پڑھتے ہیں، عاشورہ کے روز تو یقیناً سب پڑھتے ہوں گے، تو زیارت عاشورہ میں آپ ایک بیان پڑھتے ہیں نا کہ اللہم رزقنا زیارت الحسین، اللہم رزقنا شفاعت الحسین، حسین کی شفاعت کا رزق عطا فرما، زیارت کا رزق عطا فرما۔ یعنی یہ جو ہم لے رہے ہیں امام حسین سے، یہاں سے بھی لے رہے ہیں، لیکن کیا ہے، رزق لے رہے ہیں کس کا؟ امام کی شفاعت کا، جو امام نجات کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لیکن خالی زیارت میں پڑھنا مقصود نہیں ہے کہ ہم زیارت میں پڑھیں کہ ہمیں شفاعت کا رزق دے دے، ہمیں زیارت کا رزق دے دے، ہم نے وہ عمل بھی تو کرنا ہے، عمل کر کے رزق ملنا ہے، عمل کر کے رزق حاصل ہونا ہے۔ فقط زبان سے کہہ کہ وہ رزق تو نہیں ملے گا، شفاعت کب ملے گی، نجات کب ملے گی؟ جب نجات کی طرف جائیں گے تو نجات ملے گی۔ میں گناہ کرتی رہوں، میں بدعمالیاں کرتی رہوں، میں اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرتی رہوں، اور پھر میں کہوں مولا حسین بخشوا دے گا، میں سارے برے کام کروں اور آخر میں مجلس اعظم میں آ کے بیٹھ جاؤں کہ مولا حسین ہے نا بخشوا دے گا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، وہ سنڈے کو چرچ میں جاتے ہیں اپنے پوپ کے پاس، اور پوپ کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم نے یہ ہمارے گناہ ہم نے کیے، وہ بتا کے فارغ۔ اب وہ جتنے گناہ ہیں وہ کہتے ہیں اس کا جو گناہوں کا جو ہمیں گناہ کا اس کا صلہ ملنا تھا، جو برا صلہ ملنا تھا یا جہنم عطا ہونی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملنی تھی، ان کے نظریے کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ساری حضرت عیسیٰ کو مل جائے، اور انہیں مل گئی، یعنی وہ ان کے نظریے کے مطابق تو وہ شہید ہو گئے، مطلب سولی پہ لٹکائے گئے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہیں اذیتیں پہنچائی گئی، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، اب وہ سارے ہمارے گناہ انہوں نے دھو دیے۔ اب ہم جو بھی کریں گے ہم صرف پوپ کو بتا دیں گے، جو پادری ہے ان کا، اس کے بعد کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ جو مرضی پورے مہینے پورے ہفتے کرو، آخر میں جا کے پھر گناہوں کا اقرار کرو، اقرار کر کے ساری بات سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ گناہ کریں اور گناہ کر کے توبہ کر لیں تب تو معافی ہے، لیکن گناہ کر کے یہ سوچیں کہ یہاں آ کر وہ بخشش ہو جائے گی، جا کے پھر گناہ کر لو، واپس آؤ کہ مولا حسین تو بخشش کرا چکے، وہ تو نجات دلا چکے، میں ماتم کر لوں گا تو ماتم سے بخشش ہے، میں رو لوں گا تو آنسوؤں سے بخشش ہے، میں گریا کروں گا تو گریا بخشوا دے گا، مجلس کروں گا تو مولا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بخشواؤں گا، مولا حسین نے کہا میری راہ پہ آؤ۔ رسول خدا نے کیا کہا ہے کہ حسین کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی میں سوار ہونا ہے، لیکن نجات کی کشتی تک پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے لیے گناہوں کے راستے سے ہو کے نہیں پہنچنا، بلکہ حسین ابن علی کے نجات کے حسینیت کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر تم نے حسین ابن علی کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم گند میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا وہاں سے اٹھا کے ہمیں کشتی میں ڈال رہے ہیں، نہیں، کشتی تک جانے کا ایک راستہ ہے، اور اس راستے کو ہم نے طے کرنا ہے، اور وہ طے کرنے کے لیے میری جو ہمارا عنوان ہے عاشور تصور، ہمیں عاشور سکھائے گا یہ سفر طے کرنا کیسے ہے، یہ سفر جو کمال کا سفر ہے، ہم نے اس کمال کے سفر کو کمال تک پہنچانا کیسے ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک چیز، ہدایت کا کوئی ایک پہلو ہمیں بدل دیتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور بہت تبلیغ کرے اور آپ کو خدا کی طرف بلائے، اہل بیت کی طرف بلائے، اچھے راستے کی طرف بلائے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی ایک بات، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ، اور کبھی کبھی
خطیب کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی جو کہہ رہا ہوتا ہے، جس کی زبان ہوتی ہے اثر، اس کی زبان میں تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ وہی دل میں اتر جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے جب ایک مقام آیا، ایک منزل ایسی آئی جہاں امام حسین علیہ السلام پہنچے مکہ کے بعد، جہاں پر امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جا رہا تھا، منزل بیضا ہے۔ جب امام منزل بیضا پہ پہنچے تو امام کے ساتھ ساتھ حضرت حر کا لشکر بھی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ تھا لشکر۔ اب حضرت حر کے لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے خط لکھے، جو خط لکھ چکے تھے پہلے، اب وہ دشمن بن کے حضرت حر کے لشکر میں ان کے ساتھ مولا کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب امام منزل بیضا پہ پہنچے تو امام نے اپنے سامنے پورے لشکر کو دیکھ لیا، اپنا بھی لشکر ہے، یعنی خواتین ہیں، مرد ہیں، عورتیں، اور جتنے چند افراد مولا حسین کے ساتھ ہیں وہ ہیں، اور ساتھ مولا نے دیکھا کہ یہ حر کا لشکر بھی ہے۔ حر کے لشکر کا انداز یہ تھا کہ حر الگ سے امامت نہیں کراتے تھے، حر کے ساتھ، حر امام کے ساتھ تھے تو امام کے پیچھے ہی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی اتنی معرفت کے مقام تک حر تھے کہ نبی کا نواسا جب موجود ہو تو میں نے الگ سے نماز نہیں پڑھانی، حر کی حد تک۔ باقی جب کربلا میں پہنچی ہے تو ابن زیاد وہ پیسر ساتھ الگ سے جماعت کراتا تھا، امام حسین کی الگ سے جماعت ہوتی تھی۔ تو جب یہ قافلہ حر ساتھ ساتھ تھا تو اس دوران جب شروع ہوئے قافلہ آیا اور پہنچا حضرت حر تک، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، آپ کے مائک کا۔ جب یہ قافلہ جب حضرت حر پہنچی مولا حسین تک تو اس نے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اور جب لگام کو پکڑا تو امام حسین نے اس وقت اسے کہا کہ خدا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ امام حسین نے اس کو جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو حضرت حر نے کیا جواب دیا کہ میں تو آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ امام حسین جانتے ہیں کہ حر نے یہ جو جملہ بولا ہے، حر کی معرفت کہاں تک ہے، آیا دشمن کے لشکر میں ہے، بن کے دشمن آیا ہے، دشمن کا سپاہی سالار ہے، بہت بہادر تھے حضرت حر، سپاہی سالار تو دشمن کا بن کے آیا، لیکن معرفت دیکھیں کہ امام اس وقت تو امام اس کے دشمن ہی ہے ایک طرح سے، اس نے کیا کہا کہ میں تو آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا، یعنی جانتا تھا جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس لیے اس پر اس نے نہیں لیا۔ امام یہاں سے بھاگ گئے کہ جو کچھ اس کے اندر چل رہا ہے اب اس کا قلب تبدیل کرنے کے لیے ایک جملہ، ایک لمحہ، کچھ وقت لگے گا، منقلب ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا احترام آ جائے اس کو زمانے کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی، اہل بیت کے پاس جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ قربت ہو گئی۔ اب جب محبت ہو گئی ہے تو محبت خود بخود مودت میں بدل جاتی ہے، اور یہ مودت خود بخود عشق تک لے جاتی ہے، اور جب انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تمام فاصلے ختم ہو جاتے ہیں بندے اور اس امام کے درمیان میں۔ جب حضرت حر نے یہ جواب دیا اور پھر یہ منزل بیضا پہ امام پہنچے، امام نے سب سے پہلے رسول کی حدیث بیان کی۔ میں پچھلی مجلس میں پوری حدیث رسول کی اور پھر امام کا یہ فرمان کہاں بیان کر رہی ہوں، تھوڑا سی باتیں مشکل لگتی ہیں، اس لیے میں وہ آپ کے سامنے اسے کھول کے بیان نہیں کر رہی، لیکن بہت حسین خطبہ ہے جو مولا نے اس منزل پہ آگے دیا اور اپنا پورا مقصد ہی بتا دیا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اور کوفیوں کے کردار کو بیان کر دیا کہ ان کا کردار کیا ہے۔ اگر میں اسے اپنی زبان میں بتاؤں تو امام حسین نے پہلے تو رسول کی وہ حدیث بیان کی کہ جس میں رسول خدا کہہ رہے تھے کہ وہ شخص اگر کوئی تم پر حکمرانی کرے اور جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، حلال خدا کو حرام کر رہا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اور وہ تم پہ حکومت کر رہا ہو، تو اگر وہ امت، وہ ملت، وہ قوم، وہ لوگ یا مسلمانوں کو وہ گروہ اگر خاموش ہے اس بات پر، کوئی فاسق آ گیا، کوئی فاجر آ گیا، یہ رسول کی حدیث مولا نے بیان کی کہ اگر ایسا کوئی بھی حاکم آپ کے درمیان میں آیا ہے، آپ کے ساتھ بھی آیا ہے اور آپ نے اس کا رد عمل نہیں دکھایا، اسے برا نہیں کہا، چاہے زبان سے، چاہے قیام کر کے یا کسی بھی طرح، یا اپنے غصے سے اظہار کر کے اگر اس میں کوئی عمل نہیں دکھایا، تو اس شخص کا جس نے اس کو حاکم مان کر خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کا انجام وہی ہوگا جو اس فاسق کا ہوگا۔ یعنی دونوں جہنم میں ایک فاسق فجر کر رہا ہے، ایک فسق کر رہا ہے، ایک گناہ کر رہا ہے، لیکن جو نہیں بھی کر رہا لیکن خاموش ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں مقام دونوں کا ایک ہے جہنم میں۔
محشر میں ایک ہی جگہ پہنچیں گے، خدا جو اس کا انجام کرے گا وہی اس خاموش رہنے والے کا انجام ہوگا۔ یہ حدیث بیان کرتے کرتے ابھی کچھ درمیان سے چھوڑ کے، اور یہ میں اپنی زبان میں اس کو آسان کر کے بیان کرتی ہوں۔ امام حسین نے اس منزل پر کہا کہ تم سب لوگ یہاں پر جو آئے ہوئے ہو، ان میں سے ایک کی پوری حدیث اپنی بیان کی، اور آخر میں کہا کہ تم ہی وہ گروہ نہیں ہو جس نے مجھے خط لکھے تھے، تم ہی وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھے بلایا تھا، تم وہ نہیں ہو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا وعدہ وفا کریں گے، ہم اپنے عہد کو نبھائیں گے، ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے، تم نے تو اپنے خط بھیجے، تم نے تو اپنے قاصد بھیجے، اب کیا تم وہ وعدہ توڑ رہے ہو؟ اور پھر آخر میں اس کے پہلے حصے کے آخر میں امام نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ توڑ بھی رہے ہو نا تو مجھے اس بات کی خبر ہے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ امام نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیوں نئی بات نہیں ہے؟ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ ایسا کر چکے ہیں اور تم بھی پہلے ایسا کر چکے ہو، کیونکہ خط لکھنے والے کوفی ہیں نا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے، تم نے یہی حال میرے بابا کے ساتھ کیا ہے، یہی حال امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہے، یہی حال تم میرے ساتھ بھی کرو گے، میرے لیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ لیکن انجام کیا ہوا اس کا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم راہ نجات سے ہٹے، جو اصل راہ تھی تمہاری، اب تم بیعت بھی کر لی تھی، وعدے بھی کر لیے تھے، بلا بھی لیا تھا، خط بھی لکھ لیا تھا، لیکن انجام کیا ہوا اس کو آخر میں؟ اب کیونکہ وعدہ توڑ دیا ہے، اب نجات نہیں ملی۔ اب نجات کا راستہ امام نے وہاں سے اس کو یہ بات کہہ کر کے اب بیعت توڑ دی ہے، وعدے توڑ دیے ہیں۔ یہ جملے کس کے کانوں میں جا رہے ہیں؟ جملے حور کے کانوں میں بھی جا رہے ہیں۔ وہ بیعت، حالانکہ حور نے خط نہیں لکھا، بیعت توڑنے والوں کی بھی وہ بھی سن رہی ہیں۔ اب جس طرف مجھے آپ کو لانا ہے، خدا کرے میری زبان کی گرہ پروردگار کھولے کہ میں وہ سمجھا سکوں۔ اسی لشکر میں ایک طرف وہ ہیں جو امام کو جانتے ہیں کہ یہ امام ہے، رسول کے نواسے ہیں، جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم نے خط لکھے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ امام کوفہ میں آئیں اور آ کر امام یزید کے خلاف بیان کر کے یہاں حکومت کو قائم کریں۔ ایک طرف حر ہے، نہ خط لکھا ہے، نہ بلایا ہے، بلکہ دشمن بن کے امام کے سامنے آیا ہے۔ ہاں یہ پتا ہے کہ فرزند رسول ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جو اس نے مزید بلایا ہے، لیکن حر کے جسم پر اثر کچھ اور ہو رہا ہے، حر کے قلب پہ اثر کچھ اور ہو رہا ہے۔ باقی جن کو خطبہ دے رہے ہیں ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ زبان وہی ہے، ذات وہی ہے، امام ہی بول رہے ہیں، سب کے سامنے امام بول رہے ہیں، لیکن حر کا دل کیسا ہے؟ حر کا دل جناب سیدہ کے احترام کی وجہ سے وہ قلب قریب ہوا، کیونکہ قریب ہوا۔ حر نے مولا کی عبادت دیکھی، پورے راستے ساتھ ہے کربلا تک، مولا کی عبادت دیکھ رہے ہیں، مولا کی ریاضت دیکھ رہے ہیں، مولا کی سجدے دیکھ رہے ہیں، مولا کا کردار دیکھ رہے ہیں، مولا کا اخلاق دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کے اخلاق کے جیسے ہی حر کا لشکر پیاسا آیا ہے، مولا نے فوراً حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ دشمن کا لشکر تھا، لیکن مولا نے کہا عباس اپنی جتنے مشکیزیں ہیں ان کے منہ کھول دو، یعنی اتنا پانی ان کو پلاؤ، ان کو سیراب کرو، مشکیزوں کے منہ کھول دو، انسانوں کو بھی سیراب کرو، ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرو۔ حر کو متاثر کیا اخلاق امام حسین نے، حر کو متاثر کیا کردار امام حسین نے۔ حر کو تو اور ہی حسین پتا تھا، اب جو حر نے حسین دیکھا ہے یہ اور ہے۔ حر کو جو آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، آج بعض ذاکرین نے جو ہمیں امام حسین بتائے ہیں وہ اور قسم کے ہیں، لیکن جو حسین ابن علی، حقیقی حسین ابن علی ہے وہ اور ہے۔ وہ حسین ابن علی کی کرامت، وہ حسین ابن علی کی وجاہت، وہ حسین ابن علی کی عظمت، وہ حسین ابن علی کی شفقت، وہ محبت، وہ عبادت دیکھ کر حر تسلسل سے متاثر ہو رہا ہے۔ اتنا متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ جب تک حر کربلا تک پہنچے، وہ جو فوراً ہی نیام سے تلوار نکال لیتے تھے، اب حر کی تلوار نیام سے باہر حسین کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے، اب نہیں نکال پا رہے۔ اور سوچتے سوچتے وہ پورا سفر جو مولا کے ساتھ کیا ہے، یہ سفر ذہن میں رکھیے گا حر کا، یہ سفر جو حر کے ساتھ حر نے کیا ہے امام کے ساتھ، اس سفر نے جو
تاثر پیدا کیا حر کے وجود میں جب کربلا میں شب عاشورا آئی. اب یہ سفر حاوی ہو گیا حر کے اوپر. وہ جملے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے یا تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ آپ اور میں ہم ظاہراً پڑھے تو لگتا ہے بد دعا ہے. اس وقت حر کو لگا کہ یہ بد دعا نہیں، یہ تو دعا ہے کہ وہ غم میں تبھی روئے گی جب میں حسین ابن علی کے ساتھ ہو جاؤں. کیونکہ ماں تو مومنہ نہیں ہے، ماں مومنہ نہیں ہے، لیکن حر کا دل مومن ہو رہا ہے. چند جملے، وہی جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک خطابت، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک کردار جب دل پر اثر کرتا ہے تو ہمارے دل میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. حر کے دل میں امام حسین نے انقلاب برپا کر دیا. اب وجود ایک ہے اور اندر جنگ چل رہی ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے. اب جب حر قلب کو دیکھتا ہے تو حر کو نظر آتا ہے حق کی طرف حسین ہے، باطل کی طرف یزید ہے. حر دیکھتا ہے کہ جب میں کردار کو دیکھتا ہوں اتنی پاکیزگی نظر آتی ہے حسین کے کردار میں، اور جب دوسری طرف میں جس کی بیعت میں ہوں اس کے کردار میں مجھے فسق بھی نظر آتا ہے، فجور بھی نظر آتا ہے، شراب نوشی بھی نظر آتی ہے، بد کرداری بھی نظر آتی ہے، ہر برائی. یعنی جس سے بیعت کی کہ یزید کھلا کھلا اس کو فجور کرتا تھا، چھپ کے شراب نہیں پیتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ شرابی ہے. وہ جو کھلا کھلا شراب پیتا تھا، اب حر کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ایک طرف میں اس کی بیعت میں جو اتنا فاسق و فاجر، دوسری طرف یہ نبی کا بیٹا، اتنا عبادت گزار، اتنا با کردار، اتنا با عظمت، اور سب سے بڑھ کر یہ نہیں کہ اس منزل پر ایک منزل درمیان میں بالکل کربلا سے ایک دن پہلے جو منزل پیش آئی امام حسین کو، وہ منزل یہ تھی جہاں بہبِ قلبی سے ملاقات ہوئی ہے مولا کی. ہم عموماً معجزوں والی قوم ہے، بنی اسرائیل والا ہمارا نظریہ ہے. امام حسین جب بہبِ قلبی کی ماں سے ملے نا، سب نے بہبِ قلبی کا واقعہ سنا ہوا ہے، پورا دہرا کر آپ کے وقت وہ نہیں کروں گی. جب بہبِ قلبی کی ماں سے ملے تو کیا کہا تھا اس نے؟ مولا نے پوچھا کون ہے؟ اس نے بتایا جوان بیٹا ہے، ایک بہو ہے، بکریاں چرانے گئے ہیں، میں یہاں پر ہوتی ہوں. مولا نے پوچھا کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ایک مشکل ہے، میرا بیٹا پانی دور سے لاتا ہے. مولا نے ایک پتھر کو اٹھایا، چشمہ جاری ہوا، معجزہ حسین ابن علی، چشمہ جاری ہوا، پانی نمودار ہوا. مولا نے کہا جتنا چاہو یہاں سے پانی سے سیراب ہو جاؤ، اور مولا چل دیا. اور پھر بعد میں بہبِ قلبی ہے، وہ پورا قصہ. کربلا پہنچنے سے ایک دن پہلے معجزہ دکھایا. ہم جو یہ معجزوں والی قوم ہے، اگر کربلا یہ انقلاب ہے کربلا کا، حر نے وہ معجزہ نہیں دیکھا ہوگا. حر نے دیکھا ہے نا معجزہ، حر نے معجزہ دیکھا، معجزے نے دل پہ اثر بھی کیا، لیکن معجزے نے منقلب نہیں کیا، انقلاب پیدا نہیں کیا. اگر معجزے انقلاب پیدا کریں، اگر معجزوں سے اسلام قبول کیا جائے، اگر معجزوں سے انسان بدلے تو وہ یقیناً کسی دوسرے کا معجزہ دیکھ کر پھر بدل جاتا ہے، کسی کا جادو دیکھ کر بدل جاتا ہے، کسی کی اور بات سے بدل جاتا ہے. حر آئے کس طرح ہے؟ حر کی نیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ حر معجزہ دیکھ کر نہیں آئے، حر کردار امام حسین سے متاثر ہو کر پورے کردار کو دیکھا. حر نے جو کردار نبی آخر کا سنا تھا، رحیم کیسے ہے، کریم کیسے ہے، شفیق کیسے ہے، کس طرح سے وہ جو طٰہٰ و یاسین جیسا نبی ہے، وہ رحمت للعالمین جو ہے، اس رحمت للعالمین کی رحمت حسین ابن علی میں نظر آ رہی ہے، اس رحمت للعالمین کا کرم حسین ابن علی میں نظر آ رہا ہے. وہ جو سنا تھا کہ بچوں پر بڑا شفیق ہے، اس کی شفقت حسین ابن علی میں نظر آ رہی ہے. وہ جو بیماروں کی تیمارداری میں سب سے آگے ہوتا تھا، اس کی تیمارداری حسین ابن علی میں نظر آ رہی ہے. اس کی تمام محبتوں کو اگر سمیٹا جائے، اس کو لگا کہ یہ تو پورا پیغمبر اکرم کی شکل میں میرے پاس حسین ابن علی آیا ہے. اب دل منقلب ہوا، اور منقلب ہوا کس رات؟ جس پوری رات حسین ابن علی عبادت میں مصروف ہے. اب وہ تسبیح کی آواز، وہ عبادت کی آواز نے بے قرار کر دیا، اور اس بے قراری نے اب دل میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا. اب حر ایسا حر بنا کہ یزید سے آزادی حاصل کر کے حسین ابن علی کا غلام ہو گیا. اپنے دل کو منقلب کر کے، تبدیل کر کے، اپنے دل میں انقلاب پیدا کر. کس نے انقلاب کی ابتدا ہوئی پہلے جملے سے، اور وہ اثر کر گیا دل میں. تو اسی لیے یہی چیز مجھے اور آپ کو عاشور سے لینی ہے.
کوئی ایک بات، کسی بھی صحابی کا کسی کا ایک کردار، کسی کا کوئی ایک جملہ، کسی کی کوئی ایک بات، کسی کا کوئی ایک وفا کا وہ کردار جو کربلا والوں نے وہاں ادا کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بھی دلوں میں اتر جائے، ہمارے اندر بھی اتر جائے، ہماری نفوس میں اتر جائے۔ اگر وہ اتر گیا نفوس میں تو ہم پا گئے کربلا کو، جیسا کہ کربلا پانے کا حق ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد سوارد ہو گیا، یہ فرش عزا بچھانے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ان نظر و نیازوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر ہم کربلا کو، عاشورہ کو سمجھ جائیں، اگر ہم اس جگہ تک پہنچے جہاں تک امام حسین ہمیں آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ان صحابی ہیں مولا حسین کے، اور بڑے بہترین صحابی ہیں جو کہ کسی دور کے علاقے سے امام حسین تک پہنچے تھے۔ امام حسین کے پاس کربلا میں تھے اور اتنے ہی کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ 5 محرم آج ہی کے دن ان صحابی کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اسے گرفتار کر دیا ہے یزید کے لشکر نے، جو ان کے ملکوں میں جہاں جہاں ان خانوادوں کی جو مولا حسین کی مدد کے لیے اصحاب آئے تھے، ان کے گھرانوں میں سے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا عمل تقریباً جاری تھا۔ تو ایک صحابی، نام ابھی مجھے یاد نہیں ہوگا، وہ صحابی وہاں کربلا میں مولا کے ساتھ موجود تھے۔ 5 کو کوئی خبر آئی ہے، کوئی خبر لے کے آیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، اس کو فوج نے پکڑ لیا ہے۔ امام حسین کو پتا چلا، مولا نے فوراً ان کو کہا کہ آپ فوراً واپس جائیے اور جا کر اپنے بیٹے کی رہائی کا کوئی بندوبست کیجیے۔ یہاں تک کہ امام کے پاس جو کچھ سکے تھے یا کوئی سامان تھا، امام نے وہ سکے اس کو دیے اور دے کر کہا کہ یہ پیسے لو، اور یہ پیسے، یہ سکے یا کچھ قیمتی سامان یہ لے کے جا کے ان کو دو، اور دے کر اپنے بیٹے کو رہا کرا کے لیا۔ اس نے امام کو دیکھا اور امام کو دیکھ کر کہا کہ میرا بیٹا؟ امام نے کہا ہاں اپنا بیٹا، جا کے چھڑا کے لے آؤ، چھڑوا لو اسے، چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس نے کہا مولا جانتے ہیں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نبی کے بیٹے کو چھوڑ کے چلا جاؤں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے؟ اے حسین، میرے 1000 بیٹے آپ میں سے قربان ہو جائیں، میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نبی کے بیٹے کو یہاں قتل ہوتا تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جانتا تھا کہ میرے رہنے سے بھی بچیں گے مولا بھی نہیں، جانتا تھا نا کہ مولا حسین کی شہادت مولا بتا چکے تھے، جانتا تھا کہ شہید مولا حسین نے بھی ہو جانا ہے، بچیں گے مولا حسین بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بتا کیا رہا ہے کہ یہ میرا کردار ہے۔ اگر میں حسین کو جانتا ہوں، لیکن حسین سے پہلے اگر میرا لہو کھا کے کربلا پہ گر جائے گا، میں کل کو خالق کی عدالت میں کہہ تو سکوں گا کہ حسین ابن علی کے لیے میرا خون تیار تھا، میرا خون آمادہ تھا۔ یہ تیاری عاشورہ میری اور آپ کی کرا رہا ہے ظہور کے لیے، یہ تیاری ہے، یہ آمادگی ہے، یہ جذبہ، یہ عزم چاہیے کس کے لیے؟ عاشور کے لیے، ظہور کے لیے۔ لیکن لینا کہاں سے ہے؟ عاشور سے لینا۔ یہ عاشور جو حوصلہ دیتا ہے، یہ شاید ماؤں کو اپنے جوان بہت پیارے ہیں۔ ماؤں کے لیے ایک چھوٹا بچہ جو بالکل گود میں ہو، میں نے اسے بیان کیا تھا، اور ایک جوان، اور خاص طور پہ حضرت علی اکبر، جو روایت میں نے پڑھی ہے، علی اکبر کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو حضرت علی اکبر کو جناب زینب نے پالا، اور اس طرح پالا ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار علی اکبر سے کرتی ہے۔ اور یہ 2 طرح کی محبت تھی، ایک تو یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ ان کی والدہ نہیں تھی، لیکن اصل یہ تھا کہ وہ حسین کے بیٹے تھے، لیکن مولا حسین جن سے جناب زینب بہت محبت کرتی تھی، ان کے بیٹے تھے حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اکبر کو جناب زینب نے پالا، اور جتنے لوگ، جتنی خواتین کربلا میں تھی، یقیناً ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہر ماں کو اپنے بچے یقیناً پیارے ہوں گے، کربلا کی ماؤں کو بھی، لیکن اس کے باوجود کہ سب مائیں جو اپنی اولاد لائیں تھی، بیٹے لائیں تھی، ان سب کو علی اکبر بہت پیارے تھے، سب کو۔ ساری خواتین جو اہل بیت کے گھرانے کی تھیں، وہ صبح کو علی اکبر کی زیارت ضرور کرتی تھیں،
शबीह पैगंबर थे और मौला हुसैन अंदाज था। मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा और इसकी रावी भी खुद बीबी है इमाम की ज़ौजा। वो कहती है कि जब रात होती थी, जब अली अकबर बहुत छोटे थे, तो जब रात होती थी तो मैं अक्सर देखती थी कि मौला हुसैन अपने बिस्तर पर नहीं है, और जब मैं ढूंढती हुई इधर उधर देखती थी कि कहाँ है, तो अली अकबर के गहवारे की तरफ झुके हुए होते थे मौला हुसैन। वो सब होते थे अली अकबर को, बहुत प्यार था, इतना कि जब नाना की ज़ियारत का दिल चाहता था, क्योंकि मौला हुसैन को रसूल खुदा से शदीद मोहब्बत थी, नहीं रहते थे रसूल खुदा के बगैर। जब नाना की ज़ियारत का दिल चाहता था तो अली अकबर के चेहरे को, और न जाने करबला में आके कितनी बार अली अकबर को देखते। जब तमाम असहाब शहीद हो गए और बनी हाशिम की शहादत की बारी आई, तो मौला हुसैन ने सबसे पहले अपना बेटा भेजा, सबसे पहले अली अकबर को भेजा। मौला हुसैन ने तैयार किया, और अंदाज ये था मौला का, ये पहले बताया है मैंने पिछली मजलिस में कि मौला ने अंदाज ये रखा था कि जो भी मैदान में जाता था उसे तैयार करके अब्बास भेजते थे, और लाश को उठा के लाना मौला हुसैन का काम होता था। इसीलिए मौला हुसैन के बारे में कहा जाता है, लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन। मौला हुसैन सहाबी हो या बनी हाशिम हो, लाश मौला हुसैन लाते थे। अब जब हजरत अली अकबर की बारी आई तो मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास मेरा इम्तिहान है, ये मेरा इम्तिहान है। अली अकबर को सजा कर भी मैं भेजूंगा, मैदान में भी मैं उतारूंगा, और अली अकबर की लाश को भी मैं उठा के लेके आऊंगा। अज़ादारों, मौला हुसैन ने हजरत अली अकबर को तैयार किया, सर पे खोद रखा, जवान है अली अकबर, कड़िया जवान जिसे कहा जाता है, सर पे खोद रखा, सिरा पहनाई, कमर बंद को बांधा, तलवार को हमाइल किया, हमाइल करके सर से पांव तक अली अकबर को देखा। जब फौजी जवान तैयार हो गया, न जाने जहन में क्या ख्याल आया, नजरों को झुकाया और झुका कर कहा कि जाओ अली अकबर, अपनी पालने वाली से इजाजत ले आओ। अली अकबर जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंचे, जनाब ज़ैनब मुसल्ला इबादत में है। अली अकबर के चेहरे को देखा, देख के कहती है, अली अकबर ऐसा लगता है तुझे मैदान में जाने की इजाजत मिल गई है। अकबर के चेहरे की खुशी बता रही है कि मरने की इजाजत मिल गई है। मौला अकबर ने कहा, जी फूफी अम्मा। जनाब ज़ैनब ने तमाम बीवियों को जमा किया, जमा करके कहा, मैं अपने अली अकबर को रुखसत कर रही हूँ, आओ बीवियों मेरे साथ मेरे अली अकबर को रुखसत करो। रिवायत में कहती है, किसी बीवी ने पेशानी को चूमा, किसी ने रुखसारों का बोसा लिया, किसी ने हाथों का बोसा लिया, यहाँ तक कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, बीवी के खैमे में जब गए हैं ना अली अकबर और वापिस पलट रहे थे, तो 40 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 40 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा। अरे हर मरतबा दो नन्हे हाथ थे जो अली अकबर के दामन को पकड़ लेते थे और पकड़ के कहते थे, भैया भी न जाओ, भैया जो मैदान में जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। बस अज़ादारों, जब हज़रत अली अकबर चले ना मैदान की तरफ, मौला हुसैन ने सवार किया। मौला हुसैन ने सवार करके एक बड़ा अजीब जुमला कहा, अकबर मैदान में उतर जाओ, लेकिन बाप में एक मेहरबानी करना, अकबर मुड़ मुड़ के बाबा की तरफ देखते हुए जाना। अकबर अपने रहवार का रुख फौजों की तरफ रखना, लेकिन बार बार अपने बाप की तरफ देखते जाना। मैं कहती हूँ, मौला जिसे अली अकबर का चेहरा भेदना गवारा नहीं है, उसने अली अकबर के कलेजे से मच्छी का फल कैसे निकाला होगा, उसने अली अकबर के लाशे को कैसे उठाया होगा। अली अकबर मैदान करबला में उतरे, जंग लड़ती ना अली अकबर ने। अब किसी लईन ने ऐलान किया कि अली अकबर पे वार करो, ये रुकने वाला नहीं है, ये अली का पोता है, अली के पोते को रोकने के लिए चारों तरफ से हमला करना होगा। चारों तरफ से हमले शुरू हुए। बाज़ रिवायत में कहती है, एक गुर्ज हजरत अली अकबर के सर पे लगा, इस तरह लगा कि अकबर का सर दो नीम हुआ। एक लईन करीब आया, एक लंबा नेजा लईन के पास था, लईन ने अली अकबर के कलेजे में पर्ची का फल मारा। वो नेजा में पर्ची अली अकबर के कलेजे में लगी और कहते हैं कि झटका दिया लईन ने, झटके से नेजा अलग हुआ, पर्ची अलग हुई,
جیسے ہی پرچی لگی ہے نا کلیجہ علی اکبر نے، اب علی اکبر سے زین پہ سنبھلا نہیں گیا، علی اکبر زین سے زمین پر آئے، جتنے شہید میدان کربلا میں اترے ہیں نا سب نے مولا حسین کو پکارا ہے، لیکن مولا علی اکبر نے مولا حسین کو نہیں پکارا۔ جانتے ہیں کہ میرا بابا کیسے آئے گا میرے پاس، ارے بوڑھا باپ ہے، جوان کے لاشیں تک کیسے پہنچے گا، اسی لیے جب زین سے زمین پر آئے نا تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، بابا بابا میرے نانا آ گئے ہیں، بابا ماں فاطمہ آ گئی ہے، بابا دادا علی آ گئے، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرنا۔ ادھر اکبر کی آواز آئی، ادھر مولا حسین تیزی سے میدان کربلا کی طرف دوڑے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بوڑھا باپ ہے، میدان کربلا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی دوڑنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے زمین میں کچھ تلاش کر رہا ہے، اور ایک فکرہ منہ سے بولتا جاتا ہے، اکبر آواز دو، اکبر آواز دو، اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اکبر ایک مرتبہ باپ کو آواز دو۔ حضرت مولا علی اکبر نے آواز دی، مولا حسین مولا علی اکبر تک جب پہنچی ہے نا ابھی آخری دم ہے حضرت علی اکبر میں۔ خطیب خارزمی ہے روایت میں لکھتا ہے کہ امام حسین جب پہنچے علی اکبر کا ہاتھ برچھی کے پھل پہ تھا، مولا جھکے دو زانو ہو کے بیٹھے، جو پرزہ دے دیا ہے مولا کے پرزے کو قبول کرے، دو زانو ہو کے بیٹھے اور بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ پھل کتنا اندر ہے۔ ابھی پھل کو ہاتھ لگایا تھا علی اکبر خاک کے کربلا میں ایڑیاں رگڑنے لگے، حسین سے برداشت نہیں ہوا، مولا نے زمین پر بیٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی پیشانی پہ رکھا، ایک ہاتھ نیزے کی انگلی پہ رکھا، ایک مرتبہ آواز دی، بابا بابا علی حسین کی مدد کو آؤ، بابا علی میں علی اکبر کے کلیجے سے برچی نہیں نکال سکتا، ہزاروں برچی کا پھل نکلا، علی اکبر زمین کربلا پہ تڑپے، ادھر اکبر تڑپے، اکبر کے جسم سے جان نکلی، ایک مرتبہ حسین نے لاش علی اکبر کو اٹھایا، علی اکبر کی لاش نہیں اٹھی، پھر کوشش کی علی اکبر کی لاش نہیں اٹھی، 7 مرتبہ فاطمہ کا بیٹا علی اکبر کی لاش اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، جب نہیں اٹھی نا تو ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے بنی ہاشم کے بچے حسین کی مدد کو آؤ، اور بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ۔ یس بارام حسینی ہوتی بھی آتا ہے اس سے خدا کرتا کہ جتنی مومنات اس فرش عذاب پر آئی ہیں یہاں پر سے جانے سے پہلے